قرآن پاک جو کہ لارے کتاب ہے، اللہ نے اس مقدس کتاب کے بارے میں سند دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ہمیں کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ تفسیر ہے کہ اس کتاب بائیں بسم اللہ سے لے کر آخری سورہ ناس کا آخری حرف سین ہے، ناس من الجنۃ والناس، یہ پوری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب کے اندر کسی بشر کا کوئی کلام موجود نہیں، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرف سے بھی آپ کا بھی کوئی بات جسے حدیث کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں نہیں، حدیث الگ چیز ہے۔ اس مقدس کتاب کے شروع سے آخر تک سب اللہ کا کلام ہے جو جبریل امین کے توسط سے رسول اللہ کے قلب انور پر نازل ہوا اور آپ نے امت کو پہنچایا ہے۔ اور دوسری تشخیص کی یہ بھی ہے کہ یہ جو مقدس کتاب ہے جو کسی شروع بسم اللہ سے شروع ہے، انتہا سورہ ناس پہ ختم ہے، اس مقدس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تعلیمات ہمیں دی ہے یا سابقہ انبیاء کے وقائع ہمیں بیان فرمایا یا جو کچھ احکامات ہمیں بیان فرمایا وہ سب حق ہے، سچ ہے، جیسے فرمایا ویسے ہو کے رہے گا، اس میں ہمیں کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس مقدمے کے بعد جو آیت بندہ حکیم آپ کی مبارک آمد تک پہنچانے کا شرف حاصل کر چکے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامت، اور البتہ اس دنیا کے اندر جتنا عرصہ تم رہا ہے اس میں تم نے جو کچھ کیا ہے، اچھے برے عمل، اچھے کا جزا ہے، سزا ہے، اچھے برے کا اچھے کا جو ثواب ہے، اجر ہے، اور اچھے کام کیا ہے اس کا ثواب اور اجر کی صورت میں، برائیاں کیا، کفر شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی اس کی سزا، یہ دونوں تمہیں ہی انما یوفون اجورکم یوم القیامہ، یہ دنیا کے تمہارے سارے اعمال کا جزا کل قیامت میں تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، پس اس دن جس کو جہنم کی آگ سے دور رکھا، جہنم کی آگ سے بچایا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، بس وہی کامیاب ہے، اسی نے اس دنیا میں کامیابی کی زندگی گزارنا تھا۔ اس کے اعمال ایسے ہیں جس کے نتیجے میں وہ جنت میں پہنچ گیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے بچ گیا، جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فقط فاز، بھائی یہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، باقی دنیا میں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اربوں کا مالک ہے، کوئی خربوں کا مالک ہے، کوئی غریب تندہ سے ایک سیم کے روٹی کا محتاج ہے، کوئی بڑے بڑے کرسیوں پر اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی غلام خادم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ باتیں یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مجھے اللہ نے بہت مال دولت دے دیا، اولاد دے دیا، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ کچھ پتہ نہیں ہے، اگر آپ نے ان کا اولاد دیا، مال دولت دیا، حلال کا محض طریقے سے کمایا ہے، اللہ کے راستے میں آپ صرف کر رہے ہیں، بے شک خوش نصیب ہے، پھر تو آپ حقیقت میں خوش نصیب ہے۔ لیکن آپ نے خوب کمایا، مال دولت بنایا، سب کچھ بنایا، دائیں بائیں سب کچھ ہر طرف سے ہڑپ کیا، اربوں کا خربوں کا مالک ہو گیا، دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا،
لیکن نہ آپ کی کمائی حلال طریقے سے تو اللہ اور رسول کے طرف قانون حکم کے مطابق تھا، نہ آپ کے مصارف جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے، یہ تو یہ مال دولت آپ کے لیے سوائے دنیا میں تھکاوٹ اور زحمت اور ذہنی بوجھ کے سوا کچھ نہیں، آخرت میں عذاب الہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہی مال آپ کے باپ کو جلانے کا ایندھن بن جائے گا، یہ مال جلے گا، آپ اس کے اوپر جلا دیں گے۔ تو یہ اس آیت کا مختصر توضیح ہے۔ میں خلاصہ مختصر کر کے ایک حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جسے ہم لوگ آج کے دور میں یہ جو مادی دنیا ہے، ہر ایک نفسی کا شکار ہے، حلال حرام کی تصور نعوذ باللہ ختم ہونے والا نظر آ رہا ہے، جائز ناجائز کا تصور ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر اللہ کی اس مقدس کتاب نے جو ہمیں نجات کے لیے کامیابی کے جو راستے دکھائیں اس سے ہم ہٹتا نظر آ رہا ہے، ان کو ہم کچھ اہمیت دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، منکرات کھلے عام ہو رہا ہے، کھلے عام، اور کوئی شرم بھی نہیں، کوئی حیا بھی نہیں ہے۔ اس کی سادہ مثال دے دی تو پاکستان کے سال کی 8 تاریخ اور 8 فروری کے الیکشن ہے، عوام نے جن کو کھلے عام آ کے سب کو سامنے آ کے بولا یہ ہمارا قومی اسمبلی میں نمائندہ ہے، صوبائی اسمبلی میں نمائندہ ہے، دوسرے دن ان میں سے بہت ہم کو فارغ کر دیتے ہیں جن کو عوام نے کچھ ووٹ ہی نہیں دیا یا بہت تھوڑا دیا، سب آ رہے ہوئے بری طرح آ رہے ہوئے، ان کو عہدوں پہ بٹھایا، کرسی پر بٹھایا، جبکہ یہ آپ کے اس ملک کے آئین کے بھی 100% خلاف اور اخلاقی طور پر بھی نہایت قوی ہے۔ کوئی چیز نہ قانون نہ اور کوئی چیز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی کے ہاں تھوڑا سا بھی شرم آیا تو ایسا کھلے عام غلطی تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس ہے دنیا، چونکہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، عاصی مسلمان اسی دنیا کو ہی ہم اہمیت دے رہے ہیں، آخرت تو ہم بھول گئے ہمیں، اس لیے ہم مشکل میں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں کو، اور جو بھی آج کل میڈیا کی وجہ سے ہماری باتیں ان تک پہنچتی ہیں اور سنتے ہیں، میں نے قرآن پاک سے یہی دو حق، ایک تو ہے کہ موت حق ہے، اس کے 2-3 نقطہ آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا یہ موت اب ہمیں دنیا سے جانا جو ہے، اس کے بعد کی آسانیاں کیسے ہوگا، کیونکہ فرمایا اس کے بعد جنت میں پہنچیں گے تو پھر تو بڑی کامیابی ہے۔ جہنم میں وہ یا تو بدبختی کی انتہا ہے، اس سے آگے بدبختی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور 2 ہی راستے ہیں۔ اب آپ کی مرضی دنیا کے چند روزہ دن کو اس ابدی زندگی کے لیے، اس حقیقی زندگی کے لیے کامیابی کے سامان یہاں سے جمع کر کے جائیں، کامیابی کے سامان یہاں سے بھیج دیں، یا یہاں سے خود کو جہنم کے لیے ایندھن بیچتا رہے، پھر جو آنکھ بند ہو گیا آگ میں پھینک دیا۔ عزیزان گرامی، دیکھو موت حق ہے، ویسے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کریں تو ایک تو یہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، آپ کے علم میں جو لوگ ہیں ہمارے اسی گلی محلوں میں جن سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان میں سے ہماری اسی عمر میں ابھی میں 7 سال ہونے والا ہے، میں گنتی کرتا ہوں تو 200-300 سے زائد فوت ہو چکے، گاؤں کے جانے والے جانگے کا نہیں جانے، وہ بولتے کو جنازہ ہم نے خود بنایا اور لوگ شریف ہوں گے، جنازہ منظر کیا ہے، پر موت واقع ہو گیا، اب یہ اس دنیا کا بندہ نہیں، اب آخرت کا بندہ ہے۔ کتنا کا ہم نے جنازہ بنایا، اسی مسجد کے اندر ہم نے جنازہ بنایا اور سب بھی شریک ہو گئے ہیں، لیکن کیا اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی احساس ہے؟ یار ایک دن میرے بھی یہاں جنازہ پڑھا جائے گا اور مجھے بھی لوگ اس بکسے میں ڈال کے قبر میں پہنچا دیں گے، مٹی پہ سلا کے آ جائیں گے،
پھر وہاں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ دوست ہوگا، نہ رشتے دار ہوگا، نہ بیٹا، نہ بیوی، ماں باپ، کچھ بھی نہیں، خود اکیلا ہوگا۔ یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پر اس منظر کا کتنا خوف ہے جانے کا، کچھ نہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ ہم پر کوئی اس مشکل مالے کا ہمیں زیادہ سے نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے، اور نہ ہم خوف کھاتے ہیں، اور یہ ہمارے غفلت کی انتہا ہے جانے کا۔ غفلت کی انتہا ہے اپنے بعد کی زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی، آبدی زندگی ہے، اور اس میں اگر آپ کامیاب ہو گیا تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، اس میں ناکام ہو گیا تو آپ سے زیادہ بد نصیب بدبخت کوئی نہیں۔ اس زندگی میں آپ جنتی ہوا تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، اس میں جہنمی ہوا تو آپ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ تکلیف میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو موت بارہا ہے، میں نے آپ سے مقدمے بتایا، قرآن میں جو کچھ بنائے وہ ہو کے رہے گا۔ یہی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، یہی لفظ، ہر نفس نے ہر صورت میں موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ حقیقت کی سورہ آل عمران کا آیت نمبر 85 ہے، پھر آگے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 35 ہے، اس میں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر ہمارے پاس اس کی روح ہمارے پاس پہنچ جائے گی اور ہمارے طرف پلٹائے جائیں گے، وہ ہماری طرف سے آئے تھا پھر ہمارے پاس واپس آئیں گے۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں بھی یہی آیت ہے، فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر نفس نے ہر صورت میں موت کا مزہ چکھنا ہے، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر ہمارے پاس سب نے پلٹ کے آنا، خواہی نہ خواہی ہمارے پاس آنا ہی آنا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جگہ ہی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی بہت چاہتے ہیں، لیکن یہ تین آیتیں نہایت صراحت کے ساتھ ہیں، کوئی نہایت قرآن کی وجہ سے ایک آیت کافی ہے نا ہمیں ایمان لانے کے لیے، لیکن آپ کو تین آیتیں جس میں اللہ نے نہایت تاکید کے ساتھ فرمایا ہر نفس نے ہر صورت میں موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھنا ہے۔ اگر زندہ رہنا ہوتا نا تو اللہ اپنی سب سے پیاری، سب سے معزز مکرم ہستی کو زندہ رکھتا، وہ کون؟ رسول مکرم۔ لیکن اللہ نے آپ کے بارے میں بھی فرمایا اس قرآن کا لے میرے پیارے حبیب انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی ایک دن یہاں سے جانے اور یہ سب اور گیا، آپ گیا، آپ بھی گیا، تو آپ ان میں کیسے چھوٹیں گے؟ تو اللہ نے یعنی دیکھو اس بات کو ہم کچھ چیزیں ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے، اندر سے آپ کے دل و دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے ہر صورت میں ماننا ہے، میں اللہ نے یہاں بھیجنے کے لیے مجھے خلق نہیں کیا، مجھے کچھ عرصے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا تو میں تھوڑا سا آیت آپ کو پیش کروں گا۔ پھر مجھے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، عالم آخرت کی طرف میں نے سفر کرنا ہے۔ تو آجان کریں یہ حقیقت کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، سب نے یہاں سے جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو یہاں رہنے کے لیے خلق ہی نہیں کیا، آپ کو اس عالم کے لیے خلق کیا ہے، لہذا آپ کا جسم قبل آپ کا روح پھر عالم میں برزخ میں ہوگا قیامت برپا ہونے تک، وہاں یا آپ آرام میں ہوں گے یا تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب قیامت کا دن برپا ہوگا پھر آپ یا جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، تیسرا کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ کا قبر جو ہے اللہ کے پیارے نبی نے بھی فرمایا، اور آپ کی سید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ نے فرمایا، یہاں سے جانے کے بعد پہلا ہمارا رہنے کی جگہ کون سا ہے؟ قبر ہے نا، مٹی کا چھوٹا سا کمرہ ہے، سر بھی اٹھا کے اوپر چھت پر لگ جائے،
کوئی نہیں وہاں پر، آپ اکیلا ہیں، آپ یا آپ کے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں تو بڑی خوشی ہوں گی، برے اعمال ہیں تو وہ سارا سام بچھو آپ کو ڈسیں گے ادھر سے اور شدید تکلیف میں چیختے روتے پیتے، اور کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر آپ اچھے صالح انسان ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو آرام ہی آرام ہے۔ کوئی قبر بھی اس حدیث مبارک میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک چھوٹا باغچہ ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کی کھائیوں میں سے جس میں ہر قسم کے عذاب ہیں، آنکھ ہے، سام ہے، بچھو ہے، طرح طرح کے عذاب ہے، ان کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے، 2 چھٹوں سے خالی نہیں ہے قبر۔ تو یقیناً اعزائے گرامی، ہم میں سے ہر کوئی چاہیں گے نا کہ ہم دنیا سے جائیں تو ایک ہماری موت آسانی سے ہو۔ موت کا جو سکرات الموت ہے، جہاں سے جانے کے جو وقت ہے، لمحہ جتا آپ کے جسم سے روح نکالیں گے، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے 2 طرح کے فرشتوں کا قسم کھایا، ایک فرمایا والنازعات غرقا، دوسرا فرمایا والناشطات نشطا۔ اللہ کے نافرمان، کافر، مشرک، فاسق و فاجر، انہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کے سوا اور کچھ نہیں، جسے حلال حرام کا انہیں تصور نہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے انہیں ذرا سا ہوش نہیں، خوف نہیں، ان کے روح نکلنے کا الگ طریقہ ہے۔ دنیا میں یہ چند زندگی رہا، اللہ کی اطاعت میں رہا، بندگی میں رہا، خود سے جتنا ہو سکا اللہ کی بندگی کرتا رہا، پھر بھی اللہ سے خوف زدہ رہا، اللہ سے استغفار کرتا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، یہ ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں جو تیری درگاہ کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن تو ہم سے قبول کر، ہم اور کیا کر سکتے ہیں، اور بار بار توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کے حضور میں عاجزی کرتے رہیں، تو ان لوگوں کا موت۔ فرمائے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے بارے میں جو فرشتوں کا قسم فرمایا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم، ان جو ان کافر فاسق اور فاجر ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، غرقا، پھر وہ اس کے جسم کے ہر رگ رگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ روح ہمارے ہر رگ کے اندر بھی روح ہے نا، پورے جسم میں روح کو نکالنا ہے نا، پورا نکالنا ہے، کسی میں باقی نہیں رکھنا، تو اس کے رگ رگ میں گھسیں گے، ورنہ پھر بہت شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ اس کے روح قبض کریں گے، جسم سے باہر نکالیں گے۔ یہ نہایت تکلیف دہ وقت ہے، اس سے زیادہ دنیا میں اور تکلیف انسان کو نہیں کر سکتے، لیکن مومن کے لیے، اللہ والے کے، اللہ کے اطاعت میں گزارنے والے خوش نصیب انسان کے لیے والناشطات نشطا، نشطا یہ معنی خوشی کی معنی میں، خوش تھا سوتا، یہ پھر سے حکم ہے اس بندے مومن سے تم نے روح نکالنا ہے، خرچ کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینا، آرام سے نکالنا ہے۔ تو یہ بندے مومن تو پہلے سے ہی روح دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ملک الموت کا انتظار ہے، وہ جانتے ہیں دنیا میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، جو کچھ میرا اللہ کے پاس ہے، میں مہربان اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں کریم اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں ارحم الراحمین رب کے پاس جا رہا ہوں، مجھے کیا فکر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ کے جو مومن متقی بندوں کا اللہ اختیار دے دے، بندہ تو جب چاہے میرے پاس آ جاؤ، دنیا کو چھوڑ کے اگر اللہ یہ اجازت دیتا لولا الآجال التي كتب الله عليهم لما استقل ارواحهم في اجسادهم طوفتهم۔ اللہ کے ان سچے مومن متقی بندوں کا اللہ اختیار دیتا، مرضی رکھتا، بندے ہوں تم جب چاہے ہمارے پاس آ جاؤ۔ علی فرماتے ہیں پھر تو یہ لوگ آنکھ دبانے کی فرصت بھی اس دنیا میں نہیں رہتا، پھر تو بس ابھی لے لو، ابھی ہمارے روح لے لو۔ تو یہ مومن بندوں کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کی صفات یہ ہے کہ وہ بڑے
اطاعت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار و محبت کے ساتھ آتے ہیں، اس کے جسم میں آرام سے داخل ہوتے ہیں، پھر آرام سے اس کا روح قبض کرتے ہیں اور اللہ کے حسن میں لیتے آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ ابھی سردی میں گیا، سردی میں پرواز ہو جانماز سے بیٹھا ہوتا ہے، ابھی باتیں بنا دیں تو پرواز ہو۔ تو آجانے کا نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری روح اس طرح پرواز ہو، جنت میں آپ کے لیے کامیابی ہو، تو فرمایا کیا ہے آجانے گرامی؟ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے کل قیامت میں آخرت کے تمام منازل میں، خبر سے لے کر تا کل قیامت میں کوئی نہ کوئی خوف ہے، کسی عذاب کا نہ کوئی غم ہے کہ میں نے یہ کام کر کے آنا ہے بول کے، کوئی غم بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں۔ تو ان کی صفت کیا تھا؟ اللہ نے ان کی صفت یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ خوش نصیب ہیں دنیا کی زندگی میں، وہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ان سب کے سامنے وہ دل و جان سے سر تسلیم خم ہے، سب تسلیم خم ہے۔ اللہ نے کہا میں ایک ہوں، اللہ بے شک تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، دل و جان سے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا کوئی شریک نہیں، دل و جان سے یا اللہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے انبیاء پر ایمان لو، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان لو، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان لو، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اللہ نے میرے عالمیت پر نبی کی طرف سے کا حکم پر، ان پر ایمان، ان پر ایمان۔ اللہ نے کہا یہ احکامات میرے طرف سے تم پر فرض ہیں، قبول پروردگار۔ یہ احکامات تم پر حرام ہے، ممنوع ہے، قبول پروردگار۔ اللہ کے تمام فروعی اخلاقی ایمانی ہر چیز پر وہ دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ ایمانیت میں اس کے لئے کوئی دل و جان سے مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں۔ پھر وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پر فرض اور واجب کیا ہے اس پر وہ سختی سے عمل پیرا رہنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے اللہ کے ایک حکم کی بھی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ نے کہا نماز واجب ہے، بس نماز کو سختی سے پڑھتے رہیں گے، روزہ واجب ہے، رمضان بھی پڑھتے رہیں گے، رکھتے رہیں گے، اسی طرح باقی احکامات۔ اگر غلطی سے کوئی چیز رہ گیا اس سے وہ فوراً پشمان ہو جائیں گے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گیا، یا اللہ مجھ پر غفلت سوار ہو گیا، یا اللہ تو مجھے معاف کرے۔ اللہ نے وعدہ دے جو فوراً توبہ کے اندر اس کو بخش دیتے، نہ صرف بخش دیتا اس بندے مومن کو، اللہ نے فرمایا یبدل اللہ سیئات، ہم اس کے اس گناہ کو معاف کر کے اس کی اپنی نیکی لکھ لیں۔ وہ گناہوں سے سختی سے بچتے ہیں۔ گناہ کا تعلق ہے اللہ کے فرائض سے، اللہ نے شراب حرام کا نہیں پیتے ہیں، غیبت حرام کا نہیں کرتے ہیں، حرام خوری کسی کے حق پہ ڈاکہ مارنا حرام نہیں کھاتے ہیں، اور صرف اللہ کے احکامات کی روشنی میں عمل کرتے جاتا ہے۔ یہ کھاتا صاف ہے۔ ہم اگر آپ آذان گرامی چاہتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد موت کے پورے قبض کرنے ہر ہوتی کے وقت سے لے کر تا قیامت، قبر کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی، تا قیامت میں جنت آپ کو نصیب ہونا چاہیں تو آذان گرامی یہ 3 فارمولہ ہے۔ اللہ نے جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ان کو دل جان سے قبول کرو، اور اللہ کے حضور میں بار بار خلوت جب بھی ملے، رات و نیاز کا موقع ملے، اقرار کرتے رہو میرا اللہ تو نے جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے یہ چیزوں تو مجھے پتا ہے، جو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن تو نے ماننے کا حکم دیا مجھے وہ سب قبول ہے۔ یا اللہ تو گواہ ہے، تجھے میرے دل کی ہر چیز سے تو آگاہ ہے، تجھے پتا ہے میں اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں کر سکتا تیرے سامنے۔ اللہ تو نے جن جو ماننے کا حکم دیا میں دل جان سے مانتا ہوں۔
جو جانتا ہوں اس کو بھی ایمان لاتا ہوں، جو نہیں جانتا لیکن تو نے واجب کا آدم ہے اس کو بھی مانتا ہوں۔ یا اللہ تو نے جن چیزوں کو مجھ پر واجب اور فرض کیا ہے یا اللہ میں ان پر میں اللہ میں مجھے عمل کی توفیق دے دے۔ میں ان کو مانتا ہوں یہ تو صرف فرض ہے، اور جن چیزوں کو حرام کرا دیا اللہ میں مانتا ہوں وہ مجھ پر حرام ہے، لیکن یا اللہ اس پر عمل کرنے کی تو مجھے توفیق دے دے۔ واہ کیا دے رہے ہیں، اور بھرپور کوشش کرتے ہیں محرمات سے بچتے رہنے کی، واجبات پر سختی سے عمل کرنے کی۔ لیکن انسان ہے، ہم خطا کا پودلا ہے عزیزان گرامی، کبھی خطا قصور ہو جاتے ہیں، اس وقت قرآن کا حکم یہ ہے فوراً توبہ کریں۔ جس وقت محسوس ہوگا مجھ سے یہ باتیں ہو اسی وقت توبہ کریں۔ اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم واللہ علیم حکیم۔ علیم حکیم، اللہ اللہ کے اوپر واجب ہے، اللہ تمہارے مجھ اللہ کے اوپر واجب ہے، میرے ذمہ ہے ان لوگوں کا توبہ کرنا ہے جو کم علمی کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے، کسی نے کوئی وجہ سے وہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ والعلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہے، جاننے والی ذات۔ تو جان گئے میں اللہ نے فارمولہ بھی بتا دیا ہے، آخرت کی کامیابی کا فارمولہ بھی بتا دیا، مشکلات ہمیں سمجھایا بھی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ موت کو سامنے رکھیں، موت کی تیاری کریں، اور اس راستے میں اپنے آپ کو ہمیشہ غفلت میں نہ ڈالیں، غفلت میں نہ ڈالیں، اپنے اوپر ہمیشہ نگاہ رکھیں۔ میں شروع دن الناس نیام، لوگ سب سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہے۔ اذا مات، جب مر جاتا ہے انتبہوا، پھر ہوش آتا ہے، پھر یا اللہ میں نے یہ تو کچھ بھی نہیں کیا، میرا ہاتھ تو خالی ہے، میرے بات کوئی نہیں کی نہیں ہے، سارے گناہ میں نے کیا، اب میرے کیا ہوگا، کیا ہوگا، جہنم میں جائیں گے، عذاب ہونے میں کیا ہوگا۔ لہذا جان گئے موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، اور موت کی حقیقت سمجھیں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، اور ہم جانتے بھی ہیں موت حق ہے، کسی کو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہذا موت کے بعد کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح سے تیاری کریں۔ نہیں نکلنا